بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کے بارے میں۔ دیکھیں، خوشی سے کوئی بھی شخص اپنا گھر بار، اپنا وطن نہیں چھوڑتا۔ انسان کو روزگار اور غم روزگار پردیسی کر دیتا ہے۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک جائے یا اپنے شہر سے باہر جائے اور وہاں جا کر اپنے گھر والوں کی کفالت کا بندوبست کر سکے۔ بنیادی طور پر ہر شخص کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، اور یہ جبلت ہے، انسان کی یہ جبلت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یو اے ای کے بارے میں، متحدہ عرب امارات کے بارے میں، کہ وہاں پر مقیم پاکستانیوں کا مستقبل کیا ہے، اور اگر وہاں پر پاکستانی لیبر کا یا اوورسیز پاکستانیوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے تو کیا ریاست نے اس بارے میں کوئی پالیسی سوچ لی ہے یا کوئی پلان ایسا بنا لیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہمارے جو یو اے ای میں یا اپنا متحدہ عرب امارات میں ہمارے پاکستانی بھائی بے روزگار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کے پاس کون سی ایسی گیدڑ چنگی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو روزگار فراہم کر سکے؟ ہماری اوورسیز پاکستانی جو منسٹری ہے اس نے بھی ابھی تک کسی قسم کا کوئی پلان سامنے نہیں رکھا۔ دیکھیں، پچھلے 15-20 دنوں سے، ویسے تو یہ 6-7 ماہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ، اس کی سعودی عرب کے ساتھ مخالفت بڑھی ہے، اور پھر ایران امریکہ جنگ کے دوران ایران نے جو میزائل فائر کیے ہیں، ڈرونز فائر کیے ہیں یو اے ای پر، اس کی وجہ سے بھی وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اور انہی دنوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا، یو اے ای جو ہے وہ اپنا فیوچر ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے وہ مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ مثلاً اس نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، یا ہر ملک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے مطابق اس نے اوپیک کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ آئل پروڈیوسنگ جو کنٹریز ہیں، ان کی جو تنظیم ہے اوپیک، اس تنظیم کو اس نے خیر بات کہہ دیا ہے، اور اس نے یہ پلان کیا ہے کہ آئندہ وہ اپنا تیل اوپیک سے ہٹ کر، اوپیک کی تنظیم کے جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، ان سے ہٹ کر اپنے طور پر فروخت کرے گا، یا وہ کسی نئے کیمپ میں جائے گا، یا وہ نئے کسی معاہدے میں جائے گا جو آئل سے ریلیٹڈ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یو اے ای، اس کا زیادہ رجحان اسرائیل کی طرف ہے، اس کے اختلافات سعودی عرب کے ساتھ بڑھ گئے ہیں، اسرائیل کے معاملے میں بھی اور اپنا یمن کے معاملات میں بھی، اور رہی سے ہی کسر ایران نے پوری کر دی ہے۔ اب ہمارا جو کنسرن ہے، جو ریاست پاکستان کا یا پاکستان کا جو کنسرن ہونا چاہیے یو اے ای سے متعلق، وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہمارے 18 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو وہاں پر بطور لیبر کے کام کر رہے ہیں، یا بطور کسی ایکسپرٹ کے کام کر رہے ہیں، یا کسی کمپنی میں کوئی جاب کر رہے ہیں، یا مزدوری کر رہے ہیں، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اگر موجودہ حالات میں ان کے لیے کوئی پریشانی بنتی ہے، یو اے ای نے پہلے ہی پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کیے ہوئے ہیں، اگر موجودہ حالات میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو یو اے ای میں مقیم ہیں، اگر ان کے لیے کوئی پریشانی بنتی ہے تو ریاست کے پاس کوئی پلان ہے اس کے لیے کہ وہ ان جو پاکستانی وہاں سے بے روزگار ہو کر وطن واپس آئیں گے،
ان کو کوئی روزگار دے سکے۔ ریاست پاکستان کا حال تو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں موجود لوگوں کو بھی روزگار فراہم نہیں کر سک رہی۔ ریاست پاکستان میں موجود لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سک رہی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو اگر پاکستانی ریاست پاکستان میں موجود لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی، تو جو لوگ یو اے ای سے واپس آئیں گے یا کسی بھی دیگر ملک سے واپس آئیں گے پاکستان میں، ان کے لیے روزگار کا کیا بندوبست ہے؟ دیکھیں، دنیا اس وقت تبدیل ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اس تبدیل شدہ دنیا میں ریاست پاکستان کا کردار تو شاید کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ریاست پاکستان میں روزگار کے حوالے سے کوئی بھی بہتری کی امید بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ریاست پاکستان اپنے ملک میں موجود نوجوانوں کو روزگار کیسے دے گی، غربت کا خاتمہ کیسے کرے گی، لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو اپلفٹ کیسے کرے گی، ان کا سٹینڈرڈ آف لائف کیسے اپلفٹ کرے گی۔ یا ریاست پاکستان نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو اسی طریقے سے رکھنا ہے جیسے کام چلا ہوا ہے۔ چلیں، پاکستان میں موجود لوگ تو اس چیز کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور رہ بھی رہے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ صرف یو اے کی حد تک نہیں ہے۔ یو اے ای کے علاوہ بھی جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہیں۔ اگر ریاست پاکستان ان تمام لوگوں کو خوشحالی دیتی، نوکریاں دیتی، روزگار کے مواقع دیتی، اور ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، یا سب پاکستانیوں کی فیملیز کے لیے، سب پاکستانیوں کے بچوں کے لیے کوئی اچھا پروگرام دیتی، تو شاید یہ لوگ باہر کبھی بھی نہ جاتے۔ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دیگر جگہ جا کر مزدوری کرنا بذات خود ایک بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے گلف کی جو ریاستیں ہیں، ان میں تو ہمارے جو مزدور طبقہ ہے یہ اپنی فیملیز کو نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ فیملی امیگریشن نہیں ہے، یہ انڈیویجول کے لیے ویزا ہوتا ہے جس میں وہ باہر جا کر مزدوری کرتا ہے۔ عموماً یہ لیبر کا ویزا ہوتا ہے، یا کوئی کمپنی کی طرف سے کوئی لیٹر ہوتا ہے جاب کا، یا کسی اپنا جیسے کوئی بجلی کا کام بہتر کرتا ہے، الیکٹریشین ہے یا کارپینٹر ہے، اس قسم کے ویزوں کی بنیاد پر، ڈرائیور ہے، اس قسم کے ویزوں کی بنیاد پر یہ لوگ جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں۔ ان کی فیملیز پیچھے پاکستان میں ہی ہوتی ہیں۔ ریاست پاکستان اوورسیز کی فیملیز کو بھی تحفظ دینے کی پابند ہے، کیونکہ وہ لوگ خود تو یہاں پر نہیں ہیں جو اپنے خاندان کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن بہرحال ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یو اے ای نے پاکستان کی جو لیبر ہے یا پاکستان کی جو ورک فورس ادھر کام کر رہی ہے، اگر اس کو وہاں سے نکال دیا، دیکھیں جو بدترین صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جو اس وقت سیناریو ہمارے سامنے بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یو اے ای کی ریاست متحدہ عرب امارات پاکستان سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس کی وجوہات میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کی جو ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ پاکستان نے ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں یو اے ای پر، اس کی کنڈمنیشن نہیں کی ہے، اور اس چیز کا برملا اظہار جو ہے وہ یو اے ای تقریباً چند دن پہلے کر چکا ہے، جب اس نے ریاست پاکستان سے اپنے ڈپازٹس $3.5 ارب کے جو ڈپازٹس تھے، جو فکس تھے، وہ پاکستان نے استعمال نہیں کرنے تھے، صرف اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے تھے، وہ اس نے واپس مانگے۔ وہیں سے پاکستان کو فکر ہو جانی چاہیے تھی کہ آئندہ کے لیے پاکستان یو اے ای کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن رکھے گا،
اور اپنی اوورسیز جو ورک فورس ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرے گا۔ ریاست پاکستان کی صرف ایک ہی فوکس ہے کہ اگر یو اے ای نے ہم سے پیسے اپنے واپس مانگ لیے ہیں تو ہم کسی اور سے پیسے مانگ کر اپنے ریزرو میں رکھ لیں گے۔ یہ کوئی دور اندیشی نہیں ہے، وہ پیسے تو آپ رکھ لیں گے کسی اور سے مانگ کر، لیکن یو اے ای سے آنے والے جو پاکستانیوں کے اربوں ڈالرز روپے تھے جس سے پاکستان کی معیشت کو سہارا ملتا تھا، اور یہ مزدور طبقے کے ہیں، یہ کسی کاروباری کے نہیں ہیں، یہ کسی اپنا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے نہیں ہیں، یہ زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ ہیں جو لیبر ہیں، وہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے تھے۔ اگر یہ ہماری ورک فورس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اس کا جواز نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ متحدہ عرب امارات نے کچھ دن پہلے پاکستان سے اپنی اماؤنٹ واپس مانگی، اس کے بعد اس نے اوپیک سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں، اسرائیل کی طرف اس کا ٹلٹ ہے، ایران کے ساتھ اس کے معاملات گڑبڑ ہیں۔ یہ 4 5 6 چیزیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اچھا ان ساری چیزوں میں پاکستان مشترکات میں شامل ہے، پاکستان ہر چیز میں شامل ہے۔ مثلا پاکستان ایران کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہے، پاکستان اسرائیل کا مخالف ہے، پاکستان انڈیا کا مخالف ہے، یا انڈیا پاکستان کا مخالف ہے۔ اب اگر شاید یو اے ای کو تو اس سے فرق نہ پڑے کہ وہ پاکستانی لیبر فورس کو نکال کر انڈین لیبر فورس جو ہے اس کو ویزے دے دے گا اور اس کا کام تو چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو شروع میں پریشانی ہوگی کہ جو سیٹ کاروبار ہیں ان میں کسی بندے کا آنا اور نکالنا اور نئے بندے کو شامل کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ امپلائر ہے، وہ امپلائی نہیں ہے، وہ امپلائر ہے، وہ سرمایہ دار ہے۔ سرمایہ دار کی بنیاد پر ہی لیبر کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں۔ اب جو سرمایہ دار ہے وہ ہم سے دور جا رہا ہے، وہ پاکستان سے دور جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اپنے روابط وہ کافی حد تک کم کر چکا ہے، ختم نہ بھی کرے۔ ہم 100 بار کہتے رہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن برادر اسلامی ملک نے جو آج کیا ہے وہ کل بھی کر سکتا ہے، فرض کریں وہ نہ بھی کرے وہ پرسوں کر لے گا، 2 4 سال بعد کر لے گا۔ ہمارے پاس کیا ایسا اس کا پلان ہے یا سسٹم ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ جناب ہماری جو ریاست ہے وہ اس چیز کو سنبھال لے گی۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ یو اے ای نے اوپیک سے نکل گیا ہے، آئل پروڈیوسنگ جو ایکسپورٹ کنٹریز ہیں اس تنظیم سے وہ نکل گیا ہے۔ اب وہ بزنس کے ذریعے ساری دنیا بزنس کے ذریعے زیادہ اس کا فوکس ہے۔ آئل سے شاید وہ زیادہ پیسے نہ کماتا ہو، لیکن بزنس جو فری ٹریڈ ہے اس کے ذریعے وہ یقیناً بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے۔ اور ایک بات اور ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ریاست پاکستان پچھلے 40-50 سالوں میں اپنی لیبر ایکسپورٹ کر رہی ہے، اپنے ورک فورس کو بیرون ملک خاص طور پر یو اے ای میں بھجوا رہی ہے، تو آج 40 یا 50 سال کے بعد بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں کہ ہم اپنی لیبر کو، ہم اپنے عوام کو، اپنی ورک فورس کو پاکستان میں نوکریاں نہیں دے سکتے۔ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ آج بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں کسی ملک سے ویزے مل جائیں، کسی ملک سے ہمیں ملازمتیں مل جائیں تاکہ ہم اپنے عوام کو وہاں پر بھجوا سکیں، حالانکہ یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے ایک اسپیشل منسٹری بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو باہر بھجوانا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا،
صرف ہماری ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ ہم ان کو باہر بھجوائیں گے، اور یہ وہاں سے ڈالر کما کر ڈالر کے ذریعے جو رقم پاکستان میں آئے گی وہ ہمارے فارن ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نہیں، مینٹین کرنے کے لیے ہمارے کام آئے گی۔ ریاست پاکستان نہ 40 سال پہلے سنجیدہ تھی، نہ 50 سال پہلے سنجیدہ تھی، نہ 30 سال پہلے سنجیدہ تھی، اور نہ ہی آج سنجیدہ ہے۔ ریاست پاکستان کے پاس فوری طور پر اس چیز کا جواز ہونا چاہیے، اس چیز کا پلان ہونا چاہیے کہ وہ یو اے ای سے واپس آنے والے ان کیس ہمیں جو برے حالات ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے۔ اگر یو اے ای بدل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ یو اے ای اگر ایک نئے سیٹ اپ میں یا ایک نئے پیکٹ میں یا ایک نئے ایسوسیشن میں جائے گا، کسی نئے گروپ آف کنٹریز کے ساتھ اس کا اتحاد ہو جائے گا، وہ سعودی عرب، پاکستان، قطر کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اب اس بدلی ہوئی دنیا میں ریاست پاکستان، اچھا دنیا تو چلو ٹھیک ہے بدل رہی ہے، لیکن جو دنیا بدل رہی ہے نا جی، وہاں پر پاکستانی فورس بہت زیادہ ہے، لیبر فورس پاکستانی بہت زیادہ ہے، انڈین لیبر فورس بھی ہے، انڈین ورکرز بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم کیونکہ ایک چھوٹی معیشت ہیں، ہمارے وہاں پر ناخواندہ یا کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر زیادہ ہوں گے، جن کا متبادل تلاش کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہو، لیکن جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، جو لیبر کلاس ہے یا ورک فورس ہے، اس کا متبادل تلاش کرنا یو اے کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اس کم پڑھی لکھی جو ہماری ورک فورس ہے اس کو ہم نے پاکستان میں کیسے نوکریاں دینی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں نوکریاں نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دیگر ملک کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہمیں کسی دیگر ملک سے ویزے مل جائیں، ہماری ریاست کوشش کرے گی اور ہم واپس آنے والے پاکستانیوں کو وہاں پر بھجوا سکیں۔ ہماری ریاست سے گزارش ہے کہ وہ اس جو بحران آنے والا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے یو اے ای بدل رہا ہے، جس طریقے سے یو اے ای پاکستان سے دور ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی جو ورک فورس ہے یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، اس کے مستقبل کو محفوظ بنائے۔ تھینک یو ویری مچ۔